حضرت حذیفہ بن یمان سردی کی شدت کی وجہ سے چادر اوڑھ کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی ہے، اور ان کے پاس اتنے زیادہ کپڑے بھی نہیں تھے، گرم لحاف، تو وہ ایک جو چادر تھی اس کو لپیٹ کر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے. حضور تشریف لائے، فرمایا حذیفہ، کہا لبیک یا رسول اللہ. کہا حذیفہ جاؤ اور جا کر دشمن کی خبر لے کر آؤ کہ دشمن کا کیا حال ہے، اس وقت آندھی ہے، گرد و غبار ہے، جاؤ ذرا خبر لے کر آؤ. حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے، سردی بھی لگ رہی ہے، کانپ بھی رہے ہیں. کہتے ہیں حضور سردی بہت زیادہ ہے، اور میرے حضور نے اپنے رستے مبارک کو میرے حضور نے اٹھایا اور دعا فرمائی. دعا کیا فرمائی؟ دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حذیفہ کی حفاظت فرما. اب یہ حضور نے دعا دی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایسا لگا جیسے میرے بدن میں کوئی کرنٹ آ گیا، اور جیسے ہی میں نے خندق عبور کی اس طرف گیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کسی گرم حمام میں آ گیا، یعنی مجھے ذرا سا بھی کوئی ٹھنڈک کا احساس ہی نہیں ہو رہا. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے. یا تو حذیفہ بن یمان بھی بڑے عاشق، کمال. ان کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا خوب ہے. اور پھر ان کے والد جو تھے وہ جنگ احد میں نے عرض کیا تھا شہید ہو گئے تھے. تو والدہ ان کی کہتی تھی کہ بیٹا نہیں جایا کرو کہیں، تم مغرب تک کے بعد گھر پہ رہا کرو. آپ کو پتہ ہے مائیں جو ہوتی ہیں، شوہر کا بھی ان کے انتقال ہو چکا تھا. تو حضرت حذیفہ ظہر اور عصر تو حضور کے پیچھے ادا فرماتے ہیں کیونکہ ان کا گھر دور تھا مسجد نبوی سے. اب ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں تلاوت نہیں ہوتی، اور مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے وہ اس میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، ظہر اور عصر میں آہستہ آواز میں تلاوت ہوتی ہے. تو اب حضور کی پیاری پیاری آواز سننا، حضور کے پیچھے نماز ادا کرنا، یہ خواہش ان کی جو ہے وہ بڑھتی گئی. ایک دن والدہ سے کہنے لگے بڑا عرصہ ہوا حضور کے پیچھے مغرب اور عشاء کی نماز ادا نہیں کی، آپ مجھے اجازت دیں میں مدینے میں جا کر حضور کے پیچھے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لوں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایک کام کروں گا کہ میں حضور سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا. والدہ کو بھی ایک لالچ دیا کہ مجھے جانے دیں، میں حضور سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں. ماں بھی ماں تھی، سمجھتی تھیں کہ اگر حضور نے دعا دے دی مغفرت کی تو کام بن جائے گا. کہنے لگی ٹھیک ہے اجازت ہے، پر شرط یہی ہے کہ دعا کرا کے ہی آنا، واپس دعا کرا کر ہی واپس آنا. حذیفہ گئے اور جا کر حضور کے پیچھے عصر کے بعد پہنچے. جب مغرب کا وقت ہوا اور سوچا کہ جب حضور مغرب ادا فرمائیں گے اس کے بعد میں حضور سے جا کر دعا کروا لوں گا اپنے لیے، والدہ کے لیے. حضور علیہ السلام نے جب مغرب کی نماز ادا فرمائی، حضور اپنے عبادات میں مصروف ہو گئے اور نماز حضور نوافل ادا فرما رہے ہیں اور ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے عشاء کی نماز ادا کرنے کا موقع ملے گا، عشاء کے بعد حضور سے عرض کروں گا. عشاء کی نماز بھی ہو گئی. اب حضور جو ہے وہ نماز ادا فرما کر اپنے حجرے میں تشریف لے جانے لگے. اب جنہوں نے مدینہ منورہ اور مسجد نبوی شریف دیکھی ہے انہیں اندازہ ہے کہ حجرہ مبارک اور منبر مبارک جو ہے وہ بالکل قریب قریب ہے، کوئی زیادہ فاصلہ تو ہے نہیں. تو حضرت حذیفہ کو اتنا موقع نہیں ملا کہ حضور حجرے میں تشریف لے جائیں گے تو میں پھر بلا نہیں پاؤں گا. تو اب والدہ سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، گھر جاؤں گا تو والدہ پوچھیں گی کہ تم نے میرے لیے دعا کرائی تھی. اب وہ حضور کے پیچھے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے. آپ نے پیچھے دیکھے بغیر فرمایا من ھذا، کون ہے؟ پھر فرمایا حذیفہ ہے. نام یا رسول اللہ، حذیفہ.
میرے حضور نے فرمایا غفر اللہ لکا والی امیکا، اے حذیفہ بتاؤ کیا حاجت ہے اللہ تمہاری اور تیری والدہ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، کیا حاجت ہے بتاؤ۔ ایک تو حضور نے قدموں کی آہٹ سے پہچان بھی لیا کہ کون پیچھے آ رہا ہے، دوسرا یہ بھی کہ جو ان کی مراد تھی، جو وہ چاہتے تھے، وہ بن کہے ان کا کام بھی کر دیا حضور نے، مراد بھی پوری کر دی۔ یہ میرے حضور کا ایک خاص اعجاز ہے، آج بھی اپنے غلاموں کی آہٹ کو پہچانتے ہیں میرے حضور۔ یقین کریں آج بھی اگر کوئی دل سے کوئی استغاثہ پیش کرے اس پہ کرم ہو جاتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی۔ تو میرے حضور کی خاص کرم نوازی ہے غلاموں پر، آج بھی بس دل سے کوئی یاد کرے کرم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ کا یہ بھی ایک خاص وصف ہے کہ حضور علیہ السلام کے وہ رازدار ہیں، صاحب و سر رسول اللہ کا لقب ہے ان کا، کہ حضور اپنی خاص راز جو ہے حضرت حذیفہ کو بتاتے تھے۔ جب وہ حضور کی غلامی میں رہے بڑا عرصہ، تو پھر حضور علیہ السلام وہ خاص باتیں بھی حضرت حذیفہ کو بتائیں، یہاں تک کہ جو منافقین تھے ان سب کے نام بما ولدیت پوری فہرست حضرت حذیفہ کو دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں بھی حضرت عمر کے دور میں بھی، اور خاص طور پہ صحابہ کرام جو ہے، اگر کوئی منافق جس کے بارے میں شبہ ہوتا، وہ دیکھتے کہ اس کی نماز جنازہ حضرت حذیفہ پڑھنے آئے ہیں، اگر پڑھنے آئے ہیں تو وہ بھی آ جاتے تھے پڑھنے کے۔ تو حضرت حذیفہ جو ہے وہ حضور کے رازدار بھی ہیں۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، حضور نے مجھے بھیجا، اب میں خندق عبور کر کے جب پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں افراتفری ہے، ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ ہاں حضور نے جاتے وقت یہ ضرور فرمایا تھا کہ حذیفہ کوئی ایسا کام نہ کرنا، صرف معلومات لے کر آنا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ تو حضرت حذیفہ جب گئے اندر تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ کو جب وہ نظر آیا تو آپ نے اپنا تیر نکالا اور کہا میں کام اس کا تمام کر دوں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ حذیفہ کوئی اور کام مت کرنا، صرف معلومات لے کر آنا۔ تیر فوراً رکھ دیا اور پھر جا کر جہاں ابو سفیان کھڑا تھا وہاں جا کر آپ بھی بیٹھ گئے، باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جلدی بیٹھو، میں تم سے بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، لیکن وہ بات کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی جاسوس ہو، سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو۔ حضرت حذیفہ نے دائیں بائیں دونوں کے ہاتھ پکڑے اور پوچھا تم کون ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتے آپ نے ہی پوچھ لیا ان سے، یعنی بڑا کانفیڈنس۔ اور یہ جو ایک جاسوسی کا نظام تھا مدینہ منورہ میں، ایک انٹیلیجنس کا جو نظام تھا مسلمانوں کا، اس میں خاص مقام تھا حضرت حذیفہ بن یمان کا۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ بھائیو اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، اب ہماری حالت خراب ہو گئی ہے، جانور بدک چکے ہیں، اب ہم یہاں ٹھہر نہیں سکتے، میں تو اب جا رہا ہوں، جس کو جانا ہے وہ جلدی سے تیاری کرے اور سب چلیں۔ جب یہ خبر سنی تو اس خبر کو سننے کے بعد حضرت حذیفہ مسکرائے اور پھر چلتے پھرتے سارے معاملات کو دیکھا، سب طرف بھگدڑ، سب بھاگ رہے ہیں، سامان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جوتے چھوڑ کے جس کو بھاگنا کہتے ہیں بھاگ رہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سارا منظر دیکھا تو میں واپس آیا اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور پورا واقعہ جو ہے نا میں حضور کی بارگاہ میں نے عرض کیا، جو منظر میں نے دیکھا۔ حضور نے جب یہ بات سنی تو حضور مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے،
اور پھر اس کے بعد حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضور کو ساری بات بتا دی دوبارہ مجھے سردی لگنا شروع ہو گئی، دوبارہ سردی لگنا شروع ہو گئی کہ کام مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ ٹھنڈ تو لگنا شروع ہوئی تو پھر انعام کیا ملا، حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر اتاری اور حضرت حذیفہ کو عطا فرما دی اور فرمایا جاؤ سو جاؤ، اب رات کا وقت ہے، سو جاؤ، تھک گئے ہوگے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آرام سے سو گیا۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا حضور نے مجھے بیدار کیا، اٹھایا، اٹھو نماز ادا کرو۔ تو صبح کا جو منظر تھا نماز کے بعد وہ یہ تھا کہ سارے کفار سب بھاگ چکے تھے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان جو ہے وہ فتح عطا فرمائی۔ یہ پورا واقعہ سورہ احزاب میں موجود ہے اور آپ دیکھیے کہ کیسی شاندار فتح ملی۔ اور اس غزوے میں اتنی ساری باتیں ہیں سیکھنے کی کہ جو حضور علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ سے ہمیں ملتی ہیں، ان میں خاص طور پر یہ بات کہ پہلی بات عمل بڑا ضروری ہے۔ زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے سب سے پہلے پریکٹیکل دیکھیں اس کا حل کیا ہے، دوسری چیز کوشش ہے، اور تیسری چیز استقامت صبر، اور چوتھی چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جو ہے وہ اترتی ہے۔ وہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی آزمائش کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو زندگی میں مشکل حالات ضرور آتے ہیں، لیکن سیرہ مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمت اور حوصلے سے ان تمام چیزوں سے باہر آیا جا سکتا ہے۔ ہم صرف ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، صرف دعا، دعا کے ساتھ دوا بھی بڑی ضروری ہے، کوشش بھی ضروری ہے، اور یہی میرے حضور کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرہ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔